السلام علیکم دوستو، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسد خان یوسف زئی سکسیس ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے کہ ہم کس طرح تاریخ سے سیکھ سکتے ہیں، لرن فرام ہسٹری اینڈ چینج یور لائف، یعنی کس طرح ہم تاریخ سے سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح اپنے لائف کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم اور انفارمیٹیو ہے، اس کو سکپ نہ کیجیے گا، سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ کس طرح ہندوستان میں آئے ہوئے انگریز ایک ادنا اور کمتر چیز لے کر اس پر راضی ہو گئے اور بعد میں پورے بر صغیر کے بادشاہ بن گئے، پورے بر صغیر پر حکمرانی کرنے لگے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ کس طرح ڈپلومیٹک ہندوستان آیا، وہ جہانگیر سے کس طرح ملا اور جہانگیر کے ساتھ وہ کس طرح گفتگو کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے جہانگیر کی کون سی دلچسپی جو معلوم کر لی، اور بعد میں اس نے جہانگیر کو ایک تصویر پیش کی جس سے جہانگیر بہت زیادہ خوش ہوا، اور پھر جہانگیر نے فرمان لکھ دیا کہ آپ سورت میں ایک فیکٹری کھول سکتے ہیں۔ تو انگریز یہ چھوٹی سی فیکٹری لے کے سارے بر صغیر کے بادشاہ بن گئے۔ تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، ہم تاریخ سے سیکھیں گے اور کس طرح انگریزوں نے بر صغیر پر بادشاہی کی، بالکل اسی طرح ہم آگے کمتر چیزوں کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور زندگی میں کامیاب بنیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن اس میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینک یو، چلے ویڈیو کی طرف۔ تاریخ کا سبق۔ سر ٹامس رو جو 17ویں صدی عیسوی کی شروع میں لندن سے ہندوستان آیا اور یہاں 3 سال 1615 سے لے کے 1618 تک رہا، اس نے مغل حکمران جہانگیر سے تعلق پیدا کیا۔ دوسری اعلیٰ صفات کے ساتھ اس کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ ترکی زبان جانتا تھا اور جہانگیر سے براہ راست گفتگو کر سکتا تھا۔ سر ٹامس رو جب ہندوستان آیا اس وقت جہانگیر اجمیر میں تھا۔ ٹامس رو اجمیر پہنچا اور 3 سال تک وہاں رہا۔ جہانگیر کبھی کبھی اس کو اپنے دربار میں بلاتا اور اس سے ادھر ادھر کی گفتگو کرتا۔ ٹامس رو نے اندازہ کیا کہ جہانگیر کو فنی مصوری سے بہت دلچسپی ہے۔ اس نے ایک روز جہانگیر کی خدمت میں ایک تصویر پیش کی۔ جہانگیر کو یہ تصویر بہت پسند آئی۔ ٹامس رو محسوس کیا کہ وہ جس وقت کا منتظر تھا اب وہ وقت اس کے لیے آ گیا ہے۔ اس نے بادشاہ سے ایک ایسی چیز مانگی جو بظاہر بہت معمولی نظر آ رہی تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ ہندوستان کے ساحلی شہر سورت میں فیکٹری یعنی تجارتی ادارہ قائم کرنے کی ایک اجازت۔ تو بادشاہ نے ایک فرمان لکھ دیا جس کے مطابق انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کو سورت میں اپنا تجارتی ادارہ قائم کرنے کی اجازت مل گئی۔ ہندوستان کے ایک شہر میں تجارتی ادارہ کھولنے کی اجازت بظاہر بہت معمولی چیز تھی، کیونکہ اس کے باوجود ہندوستان کا وسیع ملک مغل حکمران کے حصے میں تھا۔ عظمت و شان اور قوت و طاقت کے تمام مظاہر پر دوسروں کا قبضہ بدستور باقی تھا، مگر صورت میں تجارتی ادارہ قائم کرنا انگریز کو وہ سرا دے رہا تھا جو بلاخر اس کو تمام دوسری چیزوں پر قبضہ دلا دے۔ چنانچہ انگریز نے اس کمتر چیز کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد تاریخ نے بتایا کہ جو کمتر پر راضی ہو جائے وہ آخرکار برتر پر بھی قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہی کامیابی کا ایک راز ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں کمتر پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس پہ راضی ہو جاتے ہیں تو وہ زندگی میں کامیاب ترین انسان بن جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کا سبق ہے، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس تاریخ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کو معاملے کا ابتدائی سرا مل جائے، یعنی ابتدائی سرا جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ آخرکار انتہائی سرے تک پہنچ کر رہے گا۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک 1799 میں شروع ہوئی، جبکہ سلطان ٹیپو
انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد انگریزوں سے لڑنا، انگریز شخصیتوں پر بم مارنا، ان پر حملہ کرنے کے لیے بیرونی حکومتوں کو ابھارنا، جیسے ہنگامے 100 سال سے زیادہ مدت تک جاری رہے۔ اس قسم کی تدبیریں اپنی نوعیت میں پرشور تھیں، چنانچہ ان کا نام آتی ہی انگریز فوراً چکنا ہو جاتا تھا اور ان کو پوری طاقت سے کچل دیتا تھا۔ اس کے بعد گاندھی میدان سیاست میں آئے تو اچانک صورتحال بدل گئی۔ پچھلے لوگ ہنسا کے ذریعے آزادی کا مطالبہ کرتے تھے، گاندھی نے اس کے برعکس اہنسا کے طریقہ کو اختیار کیا۔ انہوں نے آزادی کی تحریک کو ایک ایسی بنیاد پر چلانے کا اعلان کیا جو انگریزوں کو ناقابل لحاظ دکھائی دے۔ چنانچہ گاندھی کے اس طریقہ کا ایک جز وہ ہے جس کو ڈانڈی مارچ کہا جاتا ہے۔ گجرات کے ساحل پر قدیم زمانے سے نمک بنایا جاتا تھا۔ انگریزی حکومت نے گجرات میں نمک بنانے کی صنعت کو سرکاری قبضہ میں لے لیا۔ گاندھی اس قانون کی پرامن خلاف ورزی کے لیے سابرمتی سے پیدل روانہ ہوئے اور 24 دن میں 240 میل کا سفر طے کر کے ڈانڈی کے ساحل پر پہنچے اور نمک کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کر سرکاری قانون کے خلاف ورزی کی۔ گاندھی نے جب اپنے منصوبے کا اعلان کیا تو انگریز عہدیداروں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر ایک انگریز آفیسر نے اپنے رائے دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو اپنا نمک بنانے دو، مسٹر گاندھی کو چنگی بھر نمک سے بہت زیادہ بڑی چیز درکار ہوگی کہ وہ برطانوی شہنشاہیت کو زیر کر سکیں۔ Let him make his salt. Mr. Gandhi will have to find a great deal more than a pinch of salt to bring down the British Empire. موجودہ دنیا میں کامیاب اقدام وہ ہے جو دیکھنے میں ناقابل لحاظ دکھائی دے مگر حقیقتاً وہ ناقابل تصویر ہو، جو غریب کو بظاہر ہر چٹکی بھر نمک نظر آئے مگر انجام کو پہنچے تو وہ پہاڑ بھر نمک بن جائے۔